کتنے حقوق ہیں قرآن کے؟ 5۔ پہلا ایمان لانا قرآن مجید پر، تلاوت کرنا اس کو سمجھنا، پھر چوتھا عمل کرنا، اور پانچواں اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا۔ اچھا، آج جو ہے نا ہم آپ کے سامنے سورۃ الفاتحہ جو تفسیر جب ہم شروع کریں گے تو سب سے پہلے نا میں آپ کو 2 واقعے سنا دیتا ہوں سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اچانک آسمان سے نا ایک زور سے آواز آتی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یہ جو زور سے آواز آئی ہے نا، یہ اصل میں آج آسمان سے ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ گزرتے ہوئے نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ وہ فرشتہ آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے 2 نور ہیں جو آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نور ہے سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، ٹھیک ہے، آمن الرسول سے لے کے اینڈ تک۔ تو یہ 2 نور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے سورت کتنی عظیم ہے۔ ایک اور واقعہ کیا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک علاقے سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ان کا جو ہیڈ تھا وہ چیخ رہا تھا، اس کو کسی چیز نے، نقصان دینے والی چیز نے نا ڈس دیا تھا، پریشانی میں، اس تکلیف میں وہ چیخ رہا تھا۔ لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ صحابہ جو ہیں، جو مسلمان ہیں، یہ لوگ کچھ پڑھتے ہیں اور دم کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہ اپنا جو ہیڈ تھا ان کا، جس کو تکلیف ہو رہی تھی، اس کا پورا معاملہ لے کے آتے ہیں صحابہ کے پاس اور کہتے ہیں اس کو دم کر دو۔ تو ایک صحابی جاتے ہیں اور جہاں اس بندے کو تکلیف ہو رہی تھی اس کو وہاں پر ہاتھ رکھ کے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ بندہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے اس کو کسی چیز نے نقصان ہی نہیں دیا، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے۔ تمہیں کیسے پتا تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے؟ تو اس واقعے سے ہمیں ایک اور چیز کیا پتہ چلتی ہے کہ دم کے طور پہ سورۃ فاتحہ کو استعمال کر سکتے ہیں اور بلکہ کرنا چاہیے۔ یہ تو ہوگی تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں ہم نے کچھ واقعات بتا دیے۔ اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے نا، تو یہاں ہم یہ پڑھیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کا یہ نام ہے۔ اب الفاتحہ سے آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ اس کا مطلب ہے کھولنا، لیکن یہ کس چیز کو کھولتے ہیں؟ جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پورا قرآن مجید آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتے ہیں کہ فاتحہ جو ہے یہ اس سے نکلا ہے کہ کسی چیز کو کھولنا۔ یہ ایسی صورت ہے کہ اس کا خالی فاتحہ نام نہیں ہے، 8 لکھے ہوئے ہیں۔ السبع المثانی کا مطلب، سبع کس کو بولتے ہیں؟ سبع المثانی 7 وہ آیات جن کو بار بار ریپیٹ کر کے پڑھا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اچھا، دن میں کتنی بار دہرایا جاتا ہے اس سورت کو؟ کم از کم 17 بار اس کو دن میں ہم پڑھتے ہیں، کم از کم۔ یہ لازمی پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ ہر فرض رکعتیں آپ ایڈ کر لیں تو آپ کی جو ہے وہ کاؤنٹنگ بنتی ہے 17۔ تو یہ سبع المثانی 7 وہ آیات جن کو بار بار ریپیٹ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس سے اس کا نام ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا ہے، جو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی جو 7 آیات ہیں وہ عطا کی ہیں۔ تو یہ ایک اور نام ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ ام القرآن، ام القرآن کا مطلب قرآن کی ماں، کیونکہ جو ماں ہوتی ہے وہ ہر چیز کی اصل ہوتی ہے نا، اسی سے اس کو نام ہے کہ قرآن مجید پورا کا پورا جو ہے وہ لوٹ کر سورۃ فاتحہ کی طرف ہی آتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے یہ کون سی صورت ہے؟ وہ سورۃ الفاتحہ، اسی سے ام القرآن۔ پھر ایک اور نام ہے ام الکتاب، اس بندے کی نماز ہی نہیں جس نے نہیں پڑھی ام الکتاب، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ اب 5واں ایک اور نام الصلاۃ، لیکن یہ سورۃ الفاتحہ کا بھی ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے الصلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا سپلٹ کر دیا۔ کیسے سپلٹ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب بھی بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے، اور اللہ اس کو جواب میں کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف یا حمد بیان کی۔ پھر جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ اس کو جواب میں کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے میرا بندہ جو ہے وہ میری بڑائی بیان کر رہا ہے۔ پھر جب بندہ بولتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بولتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور اب میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرے گا وہ اس کے لیے۔ پھر بندہ اگلا کیا مانگتا ہے اللہ سے؟ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتا ہے؟ میرے بندے نے جس چیز کا مجھ سے سوال کیا ہے یہ اس کے لیے۔ اور پھر بندہ اینڈ میں کیا بولتا ہے؟ آمین کہتا ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ بڑی پیاری صورت ہے یہ اور بہت عظیم صورت ہے، لیکن جب بھی ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ ایک ایک آیت پہ جواب دیتا ہے بندے کو۔ اور انشاءاللہ بھی اس کی ایک ایک آیت کی جب تفسیر میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کیوں اللہ یہ جواب دیتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اس کا ایک اور نام کیا ہے؟ رقیہ۔ رقیہ بولتے ہیں دم کرنے کو۔ اور یہ بھی اس صورت کا نام کہاں سے نکلا ہے؟ کہ جو واقعہ آپ کو میں نے سنایا تھا نا صحابہ کا، جنہوں نے جا کے دم کیا سورۃ فاتحہ پڑھ کے،
اس واقعے کے اینڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا تھا کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ رقیہ ہے؟ اس حدیث سے سورت کا جو ہے ایک اور نام نکلا ہے کہ سورت کو رقیہ بھی کہتے ہیں۔ اس طرح آپ کو اور بہت سارے نام ملیں گے، الوافیہ ملے گا، الکافیہ ملے گا، کہ یہ سورت جو ہے وہ ہر چیز سے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ابھی آج کی کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔